مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی دروازے کھولنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی کہ اگر شہباز شریف نے مذاکرات کی بات کی ہے نا تو اپنی پارٹی نواز شریف سب سے مشاورت کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی انہوں نے کہا اجازت یا مشاورت کے بعد ہی مذاکرات کی بات ہوئی ہے۔ کل رانا صاحب ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہے تھے ایک دن پہلے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو آئینی اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس مذاکرات کے اندر بیٹھنے کا یا بات چیت کرنے کا۔ تو آج وزیر اعظم ان سے اجازت لیتا ہے، یہ کون سا آئینی ہے اختیار؟ یہ کس آئین کے تحت جا کے ان سے اجازت لیتے ہیں یا ان سے مشاورت کرتے ہیں سیاسی مذاکرات کے لیے؟ تو دیکھیں یہ حقیقت ہمیں مان لینی چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی نظام کو چلا رہی ہے، سب کچھ انہی کے کنٹرول میں ہے، لہذا انہی کے ساتھ سارے سٹیک ہولڈر کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی کہ بس کر دو، آپ اپنی ڈومین میں واپس جائیں، پاکستان کو چلنے دیں، پاکستان کو آگے بڑھنے دیں، پاکستان کو اپنا کام کرنے دیں۔ ناظرین، ثاقب بشیر صاحب نے بھی اب خبر دی ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے دعووں کو انہوں نے بھی مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے سہیل رشید صاحب نے اور ایک دو اور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو محمد علی مرزا صاحب ہیں یا تو کسی نے ان کو بیوقوف بنایا یا وہ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ دعوے اب مسترد کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بالکل کسی اور جگہ پہ یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں۔ اچھا، میری ایک سورس سے بات ہوئی تو اس نے مجھے زیادہ کچھ نہیں بتایا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے سن لیا ہے جو کہا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے۔ میں نے کہا جی مجھے یہ بتا دیں کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ باتیں درست نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ آئی کچھ؟ انہوں نے کہا جی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں، یہ معلومات ٹیکنیکلی درست نہیں ہے۔ اب یہ لوگ کنفرم کر رہے ہیں، ثاقب بشیر صاحب، سہیل رشید صاحب، کچھ اور اسلام آباد سے جرنلسٹ جو اڈیالہ جیل جاتے ہیں وہ لوگ، کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے، یہ کوئی دھوکہ ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ۔ اگر آپ تھوڑا ان کو مارجن دینا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور اگر آپ مارجن نہ دینا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دعوے ہم مسترد کرتے ہیں، وہ بات ہی غلط کر رہے ہیں۔ لیکن محمد اکرم نامی ایک اسسٹنٹ جیل تھا، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف جیل تھا، اس کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ صرف الزام یہ تھا کہ اس نے عمران خان تک کوئی پیغام پہنچایا یا عمران خان کا پیغام باہر نکالا، اور یہاں پہ انجینئر صاحب عمران خان صاحب کی باتیں سن رہے تھے اور وہ کہتے ہیں جی مجھے سارا کچھ پتا بھی ہے۔ تو جیل کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی انجینئر صاحب کی ایک بات کی نفی کر رہا ہے۔ یہ سعید بلوچ صاحب نے یہ بھی رپورٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ جیل کا جو ریکارڈ ہے اگر وہ آپ دیکھیں تو روزانہ دیسی گھی کے تڑکوں والی بات بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو گوشت کھاتے ہیں انہیں وہ ہفتے میں 3 دفعہ گوشت ملتا ہے، 2 دفعہ مرغی کھاتے ہیں، اور یعنی ہفتے میں آپ کے کتنے میلز ہوتے ہیں؟ آپ ایک ہفتے میں 14 کھانے کھاتے ہیں، تو 3 کھانے ان کے گوشت کے ہوتے ہیں، باقی وہ دالیں اور سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ یہ اس میں لکھا ہوا تھا، یہ جو جیل کے اندر جو ریکارڈ ہے اس کے اندر وہ لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے وہ پرووائڈ بھی کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جو دیسی گھی کے مرغے والی بات ہے روزانہ کی بنیاد پہ، وہ بات ٹھیک نہیں ہے، اب وہ بات غلط ہے۔ یہ بھی انہوں نے ایک اور صاحب نے یہ تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال انجینئر صاحب کو تھوڑا سا رجوع کرنا چاہیے، دھیان کرنا چاہیے، یہ چیزیں پھر بعد میں نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان کا جو اپنا مقصد ہے یا اپنا کام ہے وہ اس سے بہتر ہے، تو وہ اس کام کے چکر میں اپنا جو اصل کام ہے اس سے وہ دور نہ چلے جائیں یا اس کو کنٹروورشل نہ بنائیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اب آ جائیں پاکستان میں بھی یہی قانون چل رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور کم سے کم اس دن تک تو یہی قانون چل رہا ہے جس دن تک پاکستانی یہ لاٹھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتے۔ جس دن 25-26 کروڑ لوگوں نے لاٹھی تھام لی، اس دن بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور چیزیں کسی اور طرح ڈیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سٹریٹ موومنٹ کے لیے کافی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے ناظرین، بہت تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اب بہت سارے مناظر بھی دکھائی دے رہے ہیں اور بہت سارا ٹیکنیکل کام ابھی ہونا باقی ہے، ابھی ٹائم بھی ہے ان کے پاس۔ لیکن سندھ حکومت نے تھوڑا سمجھداری اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلکم بھی کریں گے، مراد علی شاہ دعوت بھی دیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ سہیل آفریدی ان سے آ کر ملے بھی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ملاقات ہونی چاہیے۔ جو جمہوری قوتیں انہیں مل کر بیٹھنا چاہیے، چاہے کچھ لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں کے اوپر ہیں، لیکن دیکھیں ہیں یہ سارے لوگ سیاستدان ہیں، الٹیمیٹلی ملک ان کو چلانا چاہیے نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو۔ اگر یہ مل کر بیٹھتے ہیں تو ایک جنگ کے بعد بھی لوگوں کو ٹیبل پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہے، تو اچھی بات ہے، ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں۔ سیاستدان یہی کرتے ہیں، قائد اعظم نے کو مکے مار مار کے آزاد نہیں کروایا تھا بندوقیں چلا کے پاکستان کو، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے وہ گفتگو کے اندر جو ہے وہ ناک آؤٹ کرتے تھے، پھر ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی۔ تو سیاسی تحریکوں کے ذریعے سے ملک آزاد ہوتے ہیں یا عوام اپنے حقوق حاصل کرتے ہیں، لڑائی سے نہیں ہوتا، اور ٹیبل کے اوپر ہی بیٹھ کے پھر اینڈ میں مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو سندھ حکومت اگر خود کو اتنا جمہوری ثابت کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ کراچی میں ایک جلسہ اناؤنس کر دے ہفتے اتوار کے لیے، یعنی ہفتے اتوار کے لیے اگر پی ٹی آئی ایک جلسہ ہی اناؤنس کر دے کراچی میں، ایک درخواست دے دے سندھ حکومت کو، جناب ہمیں ایک جلسہ بھی آپ کرنے دیں، پھر اگر آپ اتنے جمہوری بن رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کئی سال کے بعد کم سے کم موقع ملے گا خیبر پختونخوا سے باہر کوئی جلسہ کرنے کا کھلے عام،
اور یہاں پہ پوری پاکستان کو, پوری دنیا کو میسج بھی چلا جائے گا کہ عمران خان کی مقبولیت کتنی ہے, اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا چل جائے گا کہ عمران خان صاحب یا ان کے لوگ کتنے پانی میں, ان کو پتا چل جائے گا. تو کراچی میں ذرا فری ہینڈ دے کر دیکھے سندھ حکومت, بے شک ان کو 3 دن کا ٹائم دے دے کہ جی 3 دن میں آپ جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں آپ بلا لیں, اور آپ کراچی کے اندر فلاں جگہ آپ کو دی, آپ جلسہ کر لیں. تو ایک دفعہ کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے سندھ حکومت آپ کو اجازت دے دے, لیکن اگر اجازت نہیں دے گی تو پھر معاملہ وہی ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنی اجازت دی ہے کہ آپ باقی ایکٹیویٹیز کر لیں, لیکن جلسہ اسٹیبلشمنٹ مانتی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت جلسے کے لیے مانے گی. بہرحال مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی دروازے کھولنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کا پورا سسٹم ایک طرح سے یرغمال ہے, اور پورے سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے چند لوگوں کے ذریعے سے, اور وہ چند لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے. نہ وہ پاکستان کا فائدہ سوچ رہے ہیں, نہ پاکستان کی عوام کا فائدہ سوچ رہے ہیں. ان کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہماری دیہڑیاں بند ہو جائیں گی, عمران خان آ گیا تو ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ہم سے چھن جائے گی, عمران خان آ گیا تو ہمیں بدترین شکست ہو جائے گی, اور ہمارا اس ملک کے اندر جو سکہ بیٹھا ہوا ہے وہ طاقت ہم سے چلی جائے گی. بہرحال اس پہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا اسی حوالے سے, عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے, وہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں. علیمہ خان حکمت عملی سے چل رہی ہیں, خان کی رہائی اب عمران خان کی بہنوں کے ہاتھ میں ہے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اب ان معاملات کو آگے چلائیں گی اور ان کی بہنوں کے ذریعے سے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. ناظرین, آزاد کشمیر میں جو 3 ماہ کی ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور مطالبات ابھی تک پورے نہیں ہوئے, وعدوں کے مطابق چیزیں نہیں ہو پائی. اب دوبارہ سے آزاد کشمیر کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی وہ بیٹھے گی, حتیٰ کہ سوراب برکت صاحب کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا, ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا. آج ان کو لگ بھگ 40 دن ہونے والے ہیں. سوراب برکت جیل کاٹ رہے ہیں بغیر کسی گناہ کے. بھئی انٹرویو کیا کسی کا, بھئی جس کا انٹرویو کیا وہ جانے آپ جانے, اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جو غیر آئینی یا غیر قانونی ہے. اب انٹرویو کرنا کوئی گناہ ہو گیا بہت بڑا. ڈی جی ایس پی آر کی انتہائی نان پروفیشنل ایک پریس کانفرنس تھی, 3 گھنٹے تک جاری رہی. بہت عجیب و غریب باتیں انہوں نے کی, اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک تو انہوں نے سیدھا الزام لگا دیا کہ دہشت گرد جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ حملہ کیوں نہیں کرتے. یہ سوال ہے یا گلہ ہے دہشت گردوں سے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردوں کو لانے والے, دہشت گردوں کو بنانے والے, دہشت گردوں کو پالنے والے, دہشت گردوں کو سکھانے والے, وہ ان سے گلہ کر رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو کیوں نہیں مار رہے, آپ پی ٹی آئی کو کیوں نہیں مار رہے. یہ ان سے ایسا لگتا ہے گلا ہے. دوسری جانب یہ ہے جو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایکچولی پی ٹی آئی کیونکہ دہشت گردوں کی سہولت کار ہے, وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, لہذا اس لیے دہشت گرد پی ٹی آئی کو نہیں مارتے. دوسری جانب یہ ایک اینگل اس کو دینے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی اگر دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ان کے اوپر اٹیک نہیں ہو رہے, یہ ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں نا, تو اس سے پہلے ایجنسیوں کی ایک نہیں درجنوں رپورٹیں ہیں جن میں پاکستان کی آئی ایس آئی نے, ملٹری انٹیلیجنس نے, انہوں نے باقاعدہ بار بار عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو لکھ کر دیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, دہشت گرد ان پہ حملہ کر سکتے ہیں, اور دہشت گردوں نے حملے کا پلان بھی کر لیا ہے. عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو بھی چکا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو اٹیک نہیں کرتے, خود لکھ کر دیتے ہیں. اب ڈی جی آئی ایس پی آر یا تو آج جھوٹ بول رہے ہیں, یا اس سے پہلے جو ایجنسیوں کی رپورٹیں عمران خان صاحب کو دی جاتی تھی کہ دہشت گرد آپ پہ حملہ آور ہونے ہی والے ہیں, ہم نے بندے پکڑ لیے ہیں وہ آپ پہ حملہ کرنے لگے تھے, یا تو پاکستان کی ایجنسیوں کی وہ رپورٹیں جھوٹی تھی. اب ڈی جی ایس پی آر فیصلہ کر لیں کہ وہ خود جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کی ایجنسیاں جھوٹ بول رہی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کی جان کو دہشت گردوں سے خطرہ ہے. یہ جو ریحان زیب کا قتل ہوا تھا, یہ کس نے کیا تھا؟ دہشت گردوں نے نہیں کیا تھا. یہ ابھی دیر سے ایم پی اے ملک لیاقت کے اوپر بڑا خوفناک اٹیک ہوا, یہ کس نے کیا تھا؟ مراد سعید کی پوری فیملی کو تباہ و برباد کر دیا, دہشت گردوں نے ان کے اوپر بھی حملہ کیا. یہ سہیل آفریدی جو ہے, ان کے گھر کے 11 افراد شہید ہو گئے حملے کے اندر, انہیں کس نے شہید کیا تھا؟ تو ڈی جی ایس پی آر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ حملہ نہیں ہوتا؟ یہ میرے سامنے ایک اور واقعہ ہے, اور یہ آج صبح کا ہی واقعہ ہے. یہ ان کے اوپر بھی ایک اٹیک ہوا ہے. یہ سابق تحصیل ناظم ہے فدا محمد, ان کے اوپر حملہ ہوا بنو میں, ان کی گاڑی کو بم سے اڑا دیا گیا. یہ آج کا واقعہ ہے. بے شمار دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں, ان کے پاس بہت سارے شہداء بھی ہیں, اور وہ نکال کے نام آپ کے سامنے اگلے چند گھنٹوں میں رکھ بھی دیں گے. اور یہ خبریں ہم میڈیا کے اوپر دیتے بھی رہے اور لگاتار دیتے رہے. ہاں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اے این پی کے اوپر بھی اٹیک ہوئے, پی ٹی آئی کے اوپر بھی اٹیک ہوئے, پی ایم ایل این کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اٹیک ہوئے. شہباز شریف نے تو کھڑے ہو کر لاہور میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں, طالبان ہیں, ان کی اور ہماری سوچ ایک جیسی ہے, تو ہمارے اوپر حملے نہ کریں. وہ سٹیٹمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ بھول گئے؟ وہ سٹیٹمنٹ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ایک دور میں تو آپ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بھی کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو کو اگر بم سے مار دیا گیا
या उसके ऊपर खुद कुछ धमाका किया गया, तो नवाज शरीफ को बम से क्यों नहीं मारा गया और नवाज शरीफ के ऊपर खुद कुछ धमाका क्यों नहीं किया गया? वो वाला प्रोपेगेंडा भी आप लोगों ने किया था ना। आज वही नवाज शरीफ को आप सर पे उठा के घूमते हैं। तो ये जब भी कभी किसी सियासी जमात से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या जर्नैलों की लड़ाई हो जाती है ना, तो वो उसी जमात के ऊपर सारी खराबियां उसके अंदर ढूंढते हैं और उसी को रगड़ा लगाते हैं। ये पीटीआई के बेशुमार लोग जो हैं वो शहीद हुए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में। अली अमीन गंडापुर को इन्होंने कहा, बार बार कहा कि आपके ऊपर दहशतगर्दों का हमला होने जा रहा है, आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, आपने फलां जगह नहीं जाना, आपने यहां नहीं जाना, आपने वहां नहीं जाना। बार बार रोका गया। अभी मैं आपको बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी ने करक जाना था कुछ अर्सा पहले। ये बात बताने वाली नहीं थी, लेकिन अब बतानी पड़ेगी क्योंकि डीजीआईएसपीआर साहब ने कट्टा खुद खोल दिया है, तो अब वो खुद ही बांधे। सुहेल अफरीदी ने करक जाना था, तो उन्हें एजेंसियों ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, फौज से वाबस्ता, उन्होंने बताया कि आप पर 100% हमला होने वाला है, आप करक का अपना दौरा मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा जी मैं तो जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा जी आप जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने कहा जी वो भी नहीं होगी। उन्होंने कहा जी पहाड़ों पे आके वो बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको टारगेट करना है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने जलसागाह तब्दील नहीं की। फिर ये कहा गया स्टेज का रुख बदल दें। उन्होंने कहा जी स्टेज का रुख भी नहीं बदलेगा। फिर कहा गया जहां पे डाइस पड़ा हुआ है ना, वो मुकाम बदल दें, डाइस उठा के यहां से किसी और जगह पे रख दें, कोई सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त कर दें, हमारे पास पक्की इतला है कि आपके ऊपर दहशतगर्दी का हमला होगा। तो डीजीआईएसपीआर साहब, ये जो सुहेल अफरीदी को इंफॉर्मेशन दे रहा था, ये कोई भारतीय फौजी तुकाराम था, या जो सुहेल अफरीदी को जो कह रहा था कि आपके ऊपर कातलाना हमला होने वाला है और दहशतगर्द आपके खिलाफ एक दहशतगर्दी करने वाले हैं, ये कौन कर रहा था? अजीत दोवल कर रहा था। भाई पाकिस्तानी एजेंसियां उसको बता रही थी ना, वो तो डरा नहीं और चला गया वहां पे। तो देखें, ये बार बार ये तासुर देते हैं कि पीटीआई दहशतगर्दों के साथ मिली हुई, ऐसा नहीं है। पीटीआई ने कभी भी नहीं कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। पीटीआई ने हमेशा ये कहा कि जरगा बुलाओ, बैठकर फैसला करो। कबायलियों के साथ जिनके इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है उनके साथ बैठकर फैसला करें ना। एक तो ये बात आप ज़हन में रखें, ये कोई नहीं कहता कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करो या बातचीत करो। मुराद सईद चिल्लाता रहा, उसके ये क्लिप पड़े हुए हैं, आप निकाल कर सुन लें। आज सोशल मीडिया पे फिर वायरल है कि क्यों लेकर आ रहे हो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, क्यों लेकर आ रहे हो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, मत लेकर आओ दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, हमने पहले बड़ी लाशें उठाई हैं, हमें मजीद लाशें उठानी पड़ेंगी। ये बार बार पीटीआई के लोग आपको कह रहे थे और आपको सर पे भूत सवार था, नहीं इनको लेकर आना है। कभी आप उन्हें मुजाहिद बना देते हैं पैसों के लिए, कभी आप उन्हें दहशतगर्द बना देते हैं पैसों के लिए, कभी आप उनकी तरबियत और ट्रेनिंग करते हैं पैसों के लिए, कभी आप उनके साथ ऑपरेशन करते हैं पैसों के लिए। और मेरे ख्याल में ये मैच्योर हो जाना चाहिए, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए इदारे को, अपनी एक कांस्टेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। ये तरीकाकार गलत है, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है कि आप गुड तालिबान और बैड तालिबान करें। अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा, वहां खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से जाकर पूछो, वो साफ बताते हैं कि हम दहशतगर्दों को पकड़ के लाते हैं, ये एजेंसियों के लोग आते हैं, ये आगे छुड़वा के ले जाते हैं, ये कहते हैं जी हमारा एसेट है, हमारे काम का बंदा है, इसको छोड़ दो, इसके बदले में हमने कुछ और काम लेने। वो कहते जी हम दहशतगर्दों को पकड़ के लाते हैं। वो एग्जैक्टली वहां पुलिस वाले बताते थे खैबर पख्तूनख्वा में कि हमें पता है कौन कौन से दहशतगर्द ग्रुप कहां बैठे हुए हैं, हम कार्रवाई करना चाहते हैं, ये हमें कार्रवाई करने नहीं देते, एजेंसियां हमें कार्रवाई करने नहीं देती, ये हमें रोकते हैं कि आपने वहां कार्रवाई नहीं कर दी। और मकामी लोग क्या समझते हैं, जरा ये समझ लें आप कि मकामी लोगों का प्रॉब्लम क्या है। वहां फुकदान है ट्रस्ट का।